شاعر کہتا ہے ادب سے آؤ ادب کرو ادب کی جاں ہے، ادب سے آؤ ادب کرو ادب کی جاں ہے، یہ ایسی ویسی محفل نہیں ہے، یہ میلاد مصطفیٰ، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، تھوڑا محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ میلاد کراتے کیوں ہیں؟ میلاد سے فائدہ کیا ہے؟ حضرات محترم یاد رکھو مسلمانوں، میلاد کرانا چاہیے، میلاد سے بینیفٹ ملتا ہے، میلاد سے فائدہ ہوتا ہے، اور محفل میں نقصان ہے جاؤ گے، مگر یہ ایسی مقدس محفل ہے، ایسی پاکیزہ محفل ہے، یہاں جتنا دیر بیٹھیں گے ثواب، یہاں جتنا دیر بیٹھیں گے ثواب ہی ثواب ہے۔ مسلمانوں غور کرو، اور محفلوں میں جاؤ گے تو گناہ لکھا جائے گا، مگر یہ ایسی پاکیزہ محفل ہے، ایسی بابرکت محفل ہے، یہاں جتنا دیر بیٹھیں گے، یعنی یہاں جتنا دیر بیٹھیں گے ثواب ہی ثواب لکھا جائے گا۔ آؤ ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیے مسلمانوں، اور غور کرو میلاد کراتے کیوں ہیں، میلاد سے فائدہ کیا ہوتا ہے، میلاد سے بینیفٹ کیا ملتا ہے، اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو اور دہراؤ۔ مسلمانوں غور کرو، اس زمانے میں ایک بادشاہ کے یہاں میلاد تھا، کیا تھا؟ میلاد تھا، اور ایک خاتون سنتی ہے کہ فلاں بادشاہ کے یہاں میلاد ہے، اور اپنی بٹیا سے کہتی ہے اے میری بٹیا سن، آج نہا دھو لو، غسل کر لو، اچھا لباس پہن لو، اور ہم دونوں مل کر کے چلتے ہیں، آج فلاں بادشاہ کے ہاں میلاد ہو رہا ہے، ہم دونوں مل کر کے چلتے ہیں، میلاد سنتے کدی سبحان، ہم دونوں مل کر کے چلتے ہیں، میلاد سنتے ہیں۔ اب تو دیکھیے مسلمانوں غور کرو، صرف ماں ہے اور بیٹی ہے، دونوں مل کر کے اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں، پیدل، وہ بھی پیدل نکل جاتی ہے، چلتے 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 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی کوس پیدل چل کر کے اس بادشاہ کے جب دروازے پر پہنچتی ہیں تو گیٹ کے سامنے ایک دروان لگا ہوا تھا، وہ دروان جو ہے کارڈ کو چیک کر رہا تھا، جس کے پاس کارڈ ہوگا اسی کو اندر جانے دوں گا، جس کے پاس کارڈ نہیں ہوگا اسے اندر نہیں جانے دوں گا، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے۔ حضرات محترم بادشاہ کی یعنی بادشاہ کا حکم کے مطابق ہی اس کا دروان کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اتنے میں خاتون پہنچ جاتی ہے، جیسے ہی پہنچتی ہے وہ دروان پوچھتا ہے اے خاتون یہ بتاؤ تمہارے پاس ہے کارڈ ہے کہ نہیں؟ کہا میرے پاس کارڈ تو نہیں ہے، ہم تو اپنے گھر سے چل کر کے اس لیے آئے ہیں، آج یہاں پر نبی کی میلاد ہے، ہم تو نبی کی میلاد سننے آئے ہیں، یہاں تو ہم نبی کی میلاد سننے آئے ہیں۔ اس دروان نے کہا نہیں نہیں، بادشاہ کا حکم ہے، میں اندر جانے نہیں دوں گا، جس کے پاس کارڈ ہے اسی کو اندر جانے دوں گا، کارڈ نہیں ہے تمہارے پاس تو میں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے ساتھ میں جو بٹیا آئی تھی رونے دھونے لگی، ماں فرماتی ہے اے میری بٹیا رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں مل کر کے گھر چلتے ہیں اور اپنے انگنائی میں ایک چٹائی بچھاتے ہیں، بدنے میں پانی بھرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اے میری بٹیا وہیں پر میں میلاد پڑھوں گی، جتنا مجھے آتا ہے وہیں پر میلاد پڑھوں گی، وہیں پر نبی کی میلاد ہو جائے گی، وہیں پر نبی کی میلاد ہو جائے گی، میں بٹیا میلاد پڑھوں گی، تم سننا میں میلاد کہوں گی، تم سماعت کرنا۔ حضرات محترم اب ماں میلاد پڑھ رہی ہے، بٹیا سماعت کر رہی ہے، ماں میلاد پڑھ رہی ہے، بٹیا سن رہی ہے، ماں میلاد پڑھتے پڑھتے جب ان کی باری ختم ہو جاتی ہے اب بٹیا کی باری آتی ہے، اب بٹیا میلاد پڑھ رہی ہے، ماں سماعت کر رہی ہے،
बिटिया मिलाद कह रही है, माँ सुन रही है। हजरात मोहतरम गौर करने का मकाम है। मिलाद पढ़ते पढ़ते इश्क़ इलाही में डूब जाती है, इस कदर मिलाद पढ़ती है, इश्क़ इलाही में डूब जाती है। थोड़ी देर के बाद अपने नजर को उठाती है तो क्या देखती है, आने वाला कोई आया हुआ है, घोड़सवार है, नकाब पोछ में है, चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मेरे चौखट पे आते ही मेरे चौखट को चूम रहा है। खातून ने नजर उठाई तो कहा है, मेरे चौखट के चूमने वाले तुम कौन हो? अपना चेहरा तो दिखाओ, अपना चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही चेहरे से नकाब का पर्दा हटाया तो खातून क्या देख रही है, इस मेरे गरीब खाने पर, इस मेरे दौलत खाने पर, इस मेरे झोपड़ी पर, अरे बगदाद के दूल्हा है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस मेरे गरीब खाने पर बगदाद के दूल्हा तशरीफ लाए हुए हैं, इस मेरे झोपड़ी पर बगदाद के दूल्हा आ गए हैं। उस खातून ने कहा, ए बगदाद के दूल्हा, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप मेरे दरवाजे पर आप कैसे आ गए? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जवाब सुनो मुसलमानों, आप फरमाते हैं, ए खातून सुन, मैं तेरे नाम पर नहीं आया हूँ, बल्कि जिनकी महफिल तू सजाई है, हम तो बगदाद से चल करके नबी की मिलाद सुभान अल्लाह, बहुत। तो बगदाद से चल करके नबी की मिलाद सुनने आए हैं। पता ये चला जब इश्क़ इलाही में डूब करके मिलाद पढ़ी जाती है तो बगदाद का दूल्हा चलाया करता है। जब इश्क़ इलाही में डूब करके मिलाद पढ़ी जाती है तो मदीने से मदीने का ताजदार है। बेशक हक है। इसीलिए शायर कहता है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नियत। बेशक हक है। वहाँ तो मांगने वाले की नियत देखी जाती है। अगर नियत अच्छी है तो बरकतों का नुज़ूल होगा, अगर नियत अच्छी है तो मंजिल आसान हो जाएगी, अगर नियत अच्छी है तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे और कामयाब भी होंगे। इसलिए लिहाजा मुसलमानों, नियत अच्छी रखो। जो नियत अच्छी रखता है अगर पत्थर से भी टकराएगा, पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा।